نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفاتر کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی فطرت کو کامیاب بنانے، ترقی دینے کے لیے کون سے امور لازمی اور ضروری ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا، اور اسی طرح انسانی فطرت کو بگاڑنے والے امور کی بھی نشاندہی کی گئی۔ اس رکوع میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فطرت کو ترقی دینے والے امور کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ تم سب اے انسانوں اللہ کے محتاج ہو۔ اپنی اس احتیاج کو سمجھو اور اپنے آپ کو محتاج بندہ بنا کر ہی اس زندگی میں رہو۔ تم سب اس کے محتاج ہو۔ انسان وجود اپنے ملنے میں، جو انسان کو وجود ملا ہے، اس کے ملنے میں بھی یعنی زندگی میں بھی وہ محتاج ہے کہ جب تک اللہ کسی کو زندگی نہیں دیتا تو خود سے کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، کوئی وجود دنیا میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس وجود کے بقا میں بھی یہ انسان اللہ کا محتاج ہے، اور پھر اسی طرح اس وجود کے نشو و نما، اس کی ضروریات کی تکمیل میں بھی ہر لمحہ انسان محتاج ہے۔ مادی اور ظاہری نعمتوں میں بھی محتاج ہے، روحانی اور باطنی نعمتوں میں بھی محتاج ہے۔ ہر آن انسان اللہ کا محتاج ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا لوگو تم محتاج ہو اللہ کے، ہر حال میں محتاج ہو۔ اور اللہ کی ذات وہ غنی ہے، وہ تمہاری محتاج نہیں ہے۔ تم چاہے اس کی بندگی اور اطاعت کرو یا نہ کرو، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ اس کی شان تمہاری بندگی اور اطاعت سے بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے لوگ بدبخت ہو جائیں، شقی ہو جائیں، ابو جہل کی مانند ہو جائیں، تو تب بھی اللہ کی شان ذرا کم نہیں ہوگی۔ اور اگر سارے لوگ اسعد الناس ہو جائیں، سعید اور نیک بن جائیں، مثل ابو بکر ہو جائیں، سب کے سب، تب بھی اللہ کی شان بڑھے گی نہیں۔ انسان جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کے احکامات کی بجاوری کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنی بہتری اور ترقی کے لیے کرتا ہے۔ اس میں بھی انسان ہی کا فائدہ ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھنا چاہیے، اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ اس کے والدین خوشحال ہیں
اللہ نے ہر طرح کی نعمت اور دولت دے رکھی ہے۔ اب اگر یہ بچہ والدین کی اطاعت کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، تو والدین اپنی دولت اس کو عطا کریں گے اور اس کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور اگر یہی بچہ والدین کا نافرمان ہو جائے اور وہ اس بچے کے محتاج نہیں ہے، تو یہ نقصان بچہ اپنے ہی کرے گا، والدین کے پاس ان نعمتوں سے محروم رہے گا۔ تو اسی طرح ایک انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے تو اپنے ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ تو فرمایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور الحمید بھی ہے کہ سارے کمالات اور خوبیاں اسی میں پائی جاتی ہیں، ساری تعریفوں کا مالک وہی ہے، ہر ایک کمال کا منبع اور مرکز وہی ذات ہے۔ انسانوں ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے، اس کی مرضی ہو کہ تمہیں فنا کر دے، ختم کر دے، تم سے اپنا دست شفقت ہٹا لے، تم پر اپنی رحمت و مہربانی اور عنایت جو اس کی ہے وہ ہٹ جائے، تو تمہارا کہاں وجود رہے گا؟ وہ اگر چاہے تو تمہیں فنا کر دے، ختم کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ پر کوئی اور نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم اس کے ضرورت مند ہو۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ کسی نئی مخلوق کو آباد کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، جیسے اس نے کیا پہلے اس دنیا میں، اللہ کے فرشتے بھی رہتے تھے، جنات بھی رہتے تھے، دیگر ساری مخلوقات وجود میں آ چکی تھی، تو اللہ نے سربراہی جو دینی کا انتخاب کیا وہ انسان کا کیا، انسان کو سربراہ بنایا ساری مخلوقات کا۔ تو اگر اللہ پہلی مخلوقات میں سے ہی کسی کو سربراہ بنا دیتے جی، اور تمہیں پیدا ہی نہ کرتے، تو کر سکتا تھا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بلکہ پہلی مخلوقات میں سے جنوں نے تو اسی سربراہی کا اللہ سے مطالبہ بھی کیا، اور فرشتوں نے تو اس کو وجود دینے سے ہی اللہ کے سامنے اعتراض کیا کہ یا اللہ اگر یہ آیا تو یہ تو خرابیاں پیدا کرے گا، اس کو پیدا ہی تو کیوں کر رہا ہے؟ لیکن اللہ نے تم پر مہربانی و عنایت کی کہ اس نے تمہیں وجود دے کر فرشتوں کو بھی تمہارے سامنے جھکا دیا، ساری مخلوقات کو تمہارے تابع کر دیا، تمہارے کام اور خدمت میں لگا دیا۔ اب تم ہو کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو پہچاننے کی بجائے تم خود غنی اور بے نیاز بن کر بیٹھ جاتے ہو، تکبر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں، ہم چنا دیگرے نے، جیسے ہمارے جیسا کوئی اور ڈنگر نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ اللہ کسی اور مخلوق کو آباد کر دے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے اللہ کی ہدایات کو مانو، اس کی توحید پر ایمان لاؤ، اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی تعلیمات اور تربیت سے فائدہ اٹھاؤ۔ ابتدائی اسلام میں جب سنجیدہ سلیم الفطرت انسان لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، مکہ کے قریشی اور ابو بکر اور سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان، ان جیسے جلیل القدر لوگ ایمان لے آئے، تو ان کے رشتہ دار کہنے لگے کہ تم چھوڑو، ایمان کیوں لاتے ہو، کیوں تعلیمات مانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آؤ ہمارے ساتھ جس طرح ہم پہلے زندگی گزار رہے تھے ایسے ہی گزارتے ہیں۔ یہ صحابہ سمجھاتے انہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، اس کا خمیازہ تمہیں ایک دن بھگتنا پڑے گا، قیامت کے دن اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ تو آگے سے کیا کہتے، تم اگر اس سے ڈر رہے ہو نا قیامت سے، اولاً تو کہتے قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہیں قیامت کا ڈر ہے کہ اللہ قیامت کے دن پکڑے گا،
تو قیامت کے دن جو تمہارا بوجھ ہوگا نا گناہوں کا وہ ہم اٹھا لیں گے، ہمارے ذمہ ڈال دینا، ہم تمہاری برائیوں کو اپنے سر لے لیں گے، لہذا تم چھوٹ جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ وہاں ہر انسان کو اپنی فکر لاحق ہوگی، وہ دوسرے کے کام آنے، دوسرے کا بوجھ بٹانے کے لیے تو قطعی طور پر تیار نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت تو ایک انسان یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ ایک انسان وہ تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آج میرے عذاب کے بدلے میں میری اولاد کو پکڑ لیا جائے، اولاد کو گرفتار کر لی جائے۔ اپنی اولاد جس کے اوپر وہ آنچ نہیں آنے دیتا تھا، وہ اس کو اپنے بدلے میں دینے کے لیے عذاب میں تیار ہے۔ وصاحبتہ، اپنی اہلیہ کو کہے گا کہ یا اللہ اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو میرے بدلے میں۔ وأخی، اپنے بھائیوں کو، اور وفصیلتہ التی تؤوی، اپنے کنبے، خاندان اور قبیلے کے بارے میں کہے گا اے اللہ اس کو پکڑ لے، جو کچھ زمین میں اللہ آج بدلے میں یہ لے لے، پھر مجھے چھوڑ دے، میری آج بخشش کر دے۔ لیکن فرمایا کلا، وہاں ایسا نہیں ہوگا، ہر انسان اپنے آپ کو بچانا چاہے گا اور وہ باقی سب کو دینے کے لیے تیار ہوگا اپنے بدلے میں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وہاں کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگرچہ جو اپنی کمر پہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، بوجھ اٹھانے والا، وہ دوسرے کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ اگر بلائے گا بھی صحیح، آج کچھ میری مدد کر، قرآن نے اس سے پیچھے ذکر کیا ہے ان لیڈروں کا اور ان کے ورکروں اور کارکنوں کا بحث و مباحثہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کارکن کہیں گے کہ تمہارے مکر و فریب کی وجہ سے آج ہم گرفتار عذاب ہوئے ہیں، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، وہ ان کو ملامت کریں گے، لیڈر ان کو برا بھلا کہیں گے کہ تم خود ہی غلط راستے پر تھے، ہمیں کیوں لعن طعن کرتے ہو؟ تو ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں، صرف وہ انسان جو اولو العزم ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ ہوں گے، جی وہ بھی اللہ کی اجازت سے کمزور ایمان والے یا کمزور عمل والوں کے حق میں سفارش کریں گے، وہ بھی اللہ سے سفارش کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے تعلق والے تھے، یہ دین کی محبت رکھتے تھے، ان کی کچھ کمزوریاں ہیں، ان کو درگزر کر دے۔ تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اللہ جس کے لیے چاہے گا تو وہی سفارش کرے گا، وگرنہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ سورۃ العنکبوت میں گزرا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں انسان دوسروں کا بوجھ بھی اپنے ذمے لیے ہوئے ہوگا۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، وہ اپنے اوپر دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ انسان جو خود گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا بوجھ تو انسان کے اپنے اوپر ہی ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ دوسروں کو گناہوں میں لگاتا ہے، جو انسان دوسروں کو گناہوں میں لگاتا ہے تو یہ ڈبل جرم کرتا ہے، تو اس پر ڈبل بوجھ ہوگا، ایک تو اپنے گناہ کا اور دوسرا دوسروں کو گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا کرنے کا، وہ ڈبل بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ لیکن وہ جو جرم کرنے والا ہے وہ اپنا جرم بھی اٹھائے ہوئے ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا۔
وہ تو اپنے ڈبل جرم کی سزا بھگت رہا ہوگا، یہ اس کے گناہ کا جرم اس کے اپنے اوپر ہی ہوگا۔ اس لیے کوئی اس لیے نہیں بچ سکے گا کہ میں تو اس کے پیچھے چل رہا تھا، یہ میرا لیڈر تھا، یہ میرا رہنما تھا، اس نے مجھے راہ راستے بھٹکائے رکھا۔ جی، اسے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ ہاں، لیڈروں کو ڈبل سزا ملے گی۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے کتنا کوئی کسی کا قریبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں کوئی دوسرے کو کسی قسم کی سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت فکر مند رہتے تھے انسانیت کو ان کے غلط راستے سے بچانے کے لیے، ہر وقت سرگرداں و پریشان رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو ان کے بدعمالیوں سے خبردار کرتے رہیں، لیکن آپ کے اس ڈرانے اور خبردار کرنے کا فائدہ انہی ہوگا جن کے دل میں کچھ اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کی عظمت موجود ہے۔ ظاہر ہے سمجھ اسی آتی ہے جو سمجھنا چاہے۔ اگر کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے اور پروفیسر صاحب لیکچر دے رہے ہیں، لیکن اسی طالب علم کو وہ لیکچر سمجھ آئے گا نا جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو سمجھنے کی کوشش نہ کرے وہ لیکچر کے دوران بھی فضول گپوں میں مصروف ہو، یا اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کر رہا ہو، موبائل میں ہی لگا ہوا ہو، دھیان اس کا دوسری طرف ہو، یا وہ ماحول کو خراب کرنے میں لگا ہوا ہو، تو وہ تو اس لیکچر سے محروم ہی رہے گا۔ تو فائدہ اسی کو ہوگا جو خود تھوڑی توجہ کرتا ہے، تو پھر اللہ اس پر مہربانی و عنایت بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک آپ اسے ہی ڈر سنائیں گے، الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے ڈرانے اور سمجھانے کا فائدہ انہی ہوگا جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو درست طریقے سے اور صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ ایک اور بھی بات یاد رکھیں، جب قرآن مجید انسانوں کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، تو یاد رکھو فائدہ انسان کو ہی ہوتا ہے، اللہ میاں کا کوئی فائدہ نہیں اس میں۔ اگر انسان سنور جاتا ہے، درست طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے، فطرت کے راستے پر آ جاتا ہے، ظلم، بدمعاشی، فحاشی، دو نمبری، بددیانتی سے باز آ جاتا ہے، تو اس کا فائدہ کوئی اللہ میاں کو نہیں ہونا، انسان کو خود ہی کو ہونا ہے۔ فرمایا وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص سنوار لیتا ہے اپنے آپ کو تو اپنے آپ کو ہی سنوارتا ہے۔ جو اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، تو اس کا فائدہ اسی ہوگا۔ اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دیا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، تو اس نے اپنا نقصان کیا، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور دیکھو دو قسم کے دنیا میں انسان ہیں، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کی مثال بیان کرتا ہے، اور بتاؤ کیا ان دونوں میں یکسانیت ہے؟ دونوں ایک جیسے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ایک انسان وہ ہے جو نابینا ہے، اور ایک وہ ہے جو بینا ہے، دیکھ رہا ہے، اسے نظر آتا ہے سب۔ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نابینا بمنزلہ کافر کیا ہے، کافر اور بینا بمنزلہ مسلمان کیا ہے، ایمان والے کیا ہے؟ تو جیسے نابینا اور بینا اس کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، دونوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے، اسی طرح کافر اور مسلمان ان کی زندگیوں میں بڑا تفاوت ہوگا، ایک جیسے وہ نہیں ہیں، نہ زندگی ایک جیسی نہ انجام ایک جیسا۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اسی طرح ظلمتیں اور روشنیاں دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ظلمات اس سے مراد باطل ہے، اور نور سے مراد حق ہے۔ اللہ کی یہ سچی تعلیمات جو حق پر مبنی ہیں، اور جن نظریات و افکار میں تم ڈوبے ہوئے ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، حق اور باطل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور سخت گرمی،
یہ دونوں ایک جیسا نہیں ہو سکتے۔ دھوپ کی تپش ہے، لو چل رہی ہے، اور دھوپ کی اور سورج کی تپش بھی ہے وہ، اور ایک طرف سایہ ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ان دونوں کی حالت یکساں ہے؟ قطعاً نہیں۔ اسی طرح ایک انسان جو عذاب میں گرفتار ہے وہ حرور ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ثواب اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی بخشش ہو گئی اور وہ اللہ کے حضور انعام یافتہ ہوا۔ ان دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، عقاب و ثواب برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور اسی طرح نہ زندے اور نہ ہی مردے دونوں برابر اور یکساں ہو سکتے ہیں۔ ایک مردہ انسان ہے اور ایک زندہ انسان ہے، دونوں میں یکسانیت نہیں ہے جی۔ جیسے دونوں میں ان میں یکسانیت نہیں ہے، اسی طرح اہل ایمان اور اہل کفر ان دونوں میں یکسانیت نہیں ہے، دونوں میں بڑا تضاد ہے، فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو اعلیٰ اخلاق و کردار کا حامل ہے، اپنی صلاحیتوں کو درست اور صحیح استعمال کر رہا ہے، اور اس کے تمام اعضاء کام کر رہی ہیں، حق کو سنتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، جیسے ایک زندہ انسان اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جو مرا ہوا ہے، جس کی بظاہر تو اعضاء موجود ہیں جی، اس کے کان بھی ہیں، اس کا ناک بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی اپنے حلقے میں موجود ہے، لیکن ہاتھ پاؤں دیگر اعضاء بھی ہیں، لیکن کوئی کام ان سے لے نہیں سکتا۔ اسی طرح جو لوگ اپنی اللہ کی عطا کردہ اپنی ان صلاحیتوں کو، استعداد کو، اعضاء کو درست استعمال کرتے ہیں، فطرت کے راستے پر چلاتے ہیں، وہ لوگ اور جو خلاف فطرت چلاتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مردے کی مثال وہ ہے جو خلاف فطرت راستے پر چلتا ہے، خلاف فطرت راستے پہ چلنے والا مردہ ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء، اور بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں سنواتے ہیں، یعنی ہدایت رہنمائی بھی اسے ملے گی جو چاہے گا، اپنی ان طاقت اور قوتوں کو جو اللہ کی عطا کردہ ہیں صحیح استعمال کرے گا، اور اللہ جسے چاہتے ہیں سنواتے ہیں، یعنی حق کی سمجھ دیتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر پر چل رہی ہیں، جو خلاف فطرت کاموں پر چل رہی ہیں۔ جیسے قبر میں پڑا ہوا انسان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح ایسے لوگوں کو سنانے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی جو ظالم اور جو فسادی ہیں، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر لیا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی تعلیم کا۔ ان انت الا نذیر، آپ کی حیثیت تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے اعمال سے، ان کے برے نتائج سے، ان کی بدعملیوں سے انہیں خبردار کر دیں کہ ان کے نتائج کیا نکلیں گے۔ آپ کا کام صرف ڈرانا اور سمجھانا ہے، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے اس حوالے سے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں اور سچی تعلیمات بھی نازل کی ہیں، اور ہر امت میں ایسے ہادی رہنما اور رسول آئے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اور خوشخبریاں دینے والا جو اس حق کو قبول کر لے، اور ڈرانے والا جو اس حق کو قبول نہیں کرتا، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا کی کوئی قوم اور امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، نہ گزرا ہو۔ صرف عرب میں ہی نہیں، صرف چند ایک علاقوں میں ہی نہیں، بلکہ دنیا کی ہر قوم میں جہاں بھی انسانیت بستی ہے، وہاں اللہ کے ڈرانے والے ضرور آئیں۔ وہ چاہے ہند ہو، چاہے چین ہو، جاپان ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے عربستان ہو، مشرق وسطی ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، ہر جگہ پر اللہ کے ڈرانے والے، سمجھانے والے ضرور آئیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر اللہ نے قرآن کیا، خود قرآن میں ذکر کیا گیا،
جس کا خود قرآن نے دوسری جگہ میں فرمایا کہ یہ کچھ انبیاء ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، تلک الرسل، یہ کچھ رسول ہے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کا ہم نے تمہارے سامنے تذکرہ نہیں کیا، جن کا ذکر تو قرآن میں اللہ نے کیا ہے ان پر تو تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے، ان کو اللہ کا پیغمبر ماننا ضروری ہے، اور جن کا ذکر نہیں کیا ان پر اجمالی ایمان لانا کافی ہے کہ دنیا میں اللہ کے بے شمار اور ہادی بھی آئے ہیں، رہنما آئے ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اس لیے ہر قوم کے جو برگزیدہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں ان کا اعتقاد اچھا ہے تو ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ اپنے وقت کے ہادی اور رہنما ہوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہوں، جیسے ہندوؤں کے بہت سارے جو بزرگ کرشنا جی، مہاراج چندر جی وغیرہ وغیرہ، ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو وہ بڑی حق پر مبنی ہے۔ یہ تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ دیا اور تثلیث کا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ کو ہی خدا بنا دیا، ان کی ماں کو خدا بنا دیا، اور نہ معلوم کیا کیا ان کی تعلیمات میں کفارے کے نظریات اپنا لیے۔ اسی طرح ان بزرگوں کی تعلیمات میں آگے ان کے ماننے والوں نے نہ معلوم کیا کچھ نظریات بنا لیے اور گھڑ لیے۔ اس لیے ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان بزرگوں کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اگرچہ قرآن نے ان کا تذکرہ نہیں کیا لیکن اجمالی طور پر فرما دیا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی قوم اور امت نہیں دنیا میں کہ جن میں ڈرانے والے نہ گزر چکے، الا خلا فیہا نذیر، ان میں ضرور ایسے ڈرانے والے آئے ہیں۔ بہر کیف اب تو ایک ہی ڈرانے والا ہے جس کے ڈرانے پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پہلے جتنے بھی آئے ڈرانے والے وہ گزر چکے ہیں، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل اور ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد کوئی دنیا کے اندر نبی نہیں ہوگا، ہاں البتہ آپ کے وارث جانشین علماء ربانی اولیاء اللہ وہ وہی کام کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ لگایا، جو انبیاء کرتے رہے، جو ان کی تعلیمات کے مطابق دنیا میں انسانیت کی تعلیم و تربیت کا کردار ادا کرتے رہے، تو اب ان کے علماء کے ذمے، ان کے اسی طرح خلفاء اور جانشینوں کے ذمے ہے کہ وہ اس طریقے سے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نظام بنائیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر یہ مکہ کے مشرک آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو تحقیق ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا اپنے انبیاء کو جن سے پہلے گزر چکے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول اللہ کی واضح تعلیمات لے کر آئے، وبالزبر، جی آسمان سے صحیفے لے کر آئے، وبالکتاب المنیر، روشن کتابیں لے کر آئے، لیکن انہوں نے ان انبیاء کی باتوں کو بھی نہیں سنا، ان تعلیمات سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کو آخرت میں تو سزا ہوگی، ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں کو اللہ دنیا میں بھی پکڑتا ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اور ظلم کا راستہ اختیار کیا، اور ان کو دنیا میں بھی سزا ملی۔ فکیف کان نکیر، کیسا تھا ہمارا انکار کرنا، ہماری تعلیمات کو جھٹلانا، اس کا پھر انجام کیا ہوا کہ وہ قومیں دنیا میں بھی نشان عبرت بن گئیں۔ قوم عاد، قوم سمود، اسی طرح قوم شعیب، بہت ساری قوموں کے واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی سخت سزائیں دیں جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی اور کفر اور ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ خلاف فطرت کاموں سے باز آئیں، اور انسانی فطرت کا ترجمان جو اللہ کا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس میں غور و فکر کریں، اس کی تعلیمات کو قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔